بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام اولی الناس بالکرم من ارقت فیہ الکرام۔ ارقت عروق کہتے ہیں جڑوں کو، لغوی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں، مطلب یہاں پر جڑیں نہیں ہے، انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اولی الناس بالکرم، لوگوں میں کرم کے حوالے سے، بخشش کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے اولی الناس زیادہ اہل شخص وہ ہوتا ہے من ارقت فیہ الکرام۔ مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ یوں سیٹ کیا لفظی ترجمے کو چھوڑ کر، جس کا رشتہ اشراف سے ملتا ہو۔ مراد کیا ہے؟ جو صاحبان کرامت لوگوں کی نسل سے ہو۔ وہ میں نے کہا نا ارقت جڑ سے ہوتا ہے، عروق جس کی جڑیں اس میں ہوں۔ مراد کیا ہے کہ جس کا سلسلہ نسب صاحبان کرم سے ملتا ہو، صاحبان سخاوت سے ہو، جو اس نسل سے ہے کہ جس کے بڑے کریم لوگ تھے، اہل بخشش تھے، اہل شرف تھے، جو اس نسب سے ہوگا جس کی بنیاد میں یہ لوگ ہوں گے، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ لوگوں سے زیادہ، باقی لوگوں سے زیادہ اہل بخشش اور اہل کرم ہوگا، چونکہ بزرگان کی وہ اچھی صفات اس میں منتقل ہوں گی۔ سئل علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایما افضل العدل او الجود، کہ یا حضرت عادل اور سخاوت ان میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ یہ جو دو صفات ہیں، ایک ہے عدالت اور ایک ہے جود، سخاوت، ان میں سے افضل اعلیٰ صفت کون سی ہے؟ فقال علیہ السلام، امیر المومنین نے بیان فرمایا، العدل یضع الامور مواضعها۔ ایک لفظ ہے حقیقت میں عادل، اور ایک لفظ ہے انصاف۔ ہماری اردو میں یہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، عدل و انصاف، ہم یہی کہتے ہیں کہ انصاف کا ترازو۔ انصاف در حقیقت نصف و نصف کرنا، آدھا آدھا کرنا۔ حقیقت میں عدالت اور شے ہے، عادل اور شے ہے۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے جو شے جس جگہ کی اہل ہے اس کو وہاں رکھنا۔ جو بندہ جس مقام کا اہل ہے اس کو وہ مقام دینا، جو جتنے کا حقدار ہے اس کو اتنا دینا، یہ ہوتی ہے عادل۔ ہم جب اصول دین میں کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اس عادل سے یہ مراد ہوتا ہے۔ مثال دوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے آئندہ کے لیے۔ عادل
ایک 100 روپیہ پڑا ہے، زید کہتا ہے کہ یہ سارا 100 میرا ہے، بکر کہتا ہے کہ یہ سارا 100 میرا ہے، یہ 2 لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ کہیں یار لڑو نہیں، 50 تو لے لے 50 تو لے لے، آدھے تو لے لے آدھے تو لے لے، ایک یہ ہے، یہ عدالت نہیں ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سارا 100 ایک ہی بندے کہے تو اس کو دے دیں، دوسرے کو کچھ نہ دیں، یہ عدالت ہے۔ اگر ایک کا 80 روپیہ ہے اس میں سے دوسرے کے 20 ہیں تو 80 والے کو 80 دینا، 20 والے کو 20 دینا، اس کو کہتے ہیں عدالت۔ یعنی جو جتنا مستحق ہے اس کو اس کے حق کے مطابق دینا، یہ ہوتا ہے عادل۔ اب مفہوم کلیئر ہو جانے کہ عادل کیا ہوتا ہے؟ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا۔ اب یہ اینک ہے، اس کی جگہ یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ امامہ ہے، اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اب یہ انگوٹھی ہے، اس کو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے۔ جو شے جہاں کی ہو اس کو وہاں رکھنا، اس کو کہتے ہیں عدالت، یہ ہے عادل۔ اب مفہوم عادل کلیئر ہوگا۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ جناب بیان فرمائیں، ایک ہے عادل، ایک ہے جود، سخاوت، دونوں اچھی ہیں، دونوں بہترین ہیں، صفات حسنہ میں سے ہیں، لیکن ان میں سے افضل کون سی ہے، بہتر کون سی ہے؟ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، العادل، عادل کا کیا کام ہے؟ عادل یضع الامور مواضعها، وہ تمام امور کو ان کی اپنی اپنی جگہ پر رکھتا ہے، یعنی جو جہاں ہونی چاہیے عادل اس کو وہاں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے عادل۔ والجود، لیکن جو سخاوت ہے، یخرجها من جہتها، سخاوت ان کو اپنی جہات سے، اپنی حدوں سے باہر کر دیتا ہے۔ کیا؟ یہ چیز اٹھا کے اس کو دے دی، وہ چیز اٹھا کے اس کو دے دی، جو مانگنے آیا اس کو دے دیا، سخاوت یہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا، العدل سائس عام، سائس کہتے ہیں متولی امور کو، یعنی جو نگران ہو، جس کی نگرانی میں سارے کام چلتے ہوں۔ امیر میں فرماتے ہیں عادل سائس عام، یعنی جس کی تولیت عام ہے۔ مراد کیا؟ عادل ہر کسی کی نگہداشت، ہر کسی کی حفاظت کرتا ہے۔ عادل یعنی سب کی سرپرستی کرنا، سب کی دیکھ بھال کرنا، سب پہ نظر رکھنا، عادل یہ ہوتا ہے۔ والجود، جبکہ جو سخاوت ہوتی ہے، عارض خاص، یہ ہے جس کو آپ دیں گے اسی کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی کیا؟ سخی بندے نے 10 بندوں کو دی تو وہ 10 کے ساتھ خاص ہے، 20 کو دی تو 20 کو، لیکن عادل سب کے لیے، تمام کے لیے، وہ چند کے لیے نہیں ہوتا۔ بس امیر المومنین کی نظر میں فالعدل اشرفہما و افضلہما، میرے نزدیک سخاوت اور عادل میں سے عادل اشرف ہے اور افضل ہے، بہتر ہے، بلند ہے۔ عادل افضل ہے چونکہ اس کی نگہداشت، اس کی تولیت
اس کی سرپرستی عام ہے، ہر کسی کے لیے ہے، جبکہ سخاوت جود وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں، الناس اعداء ما جاہلوا، غالباً یہ پیچھے 172 نمبر فرمان میں بھی تقریباً مجھے جہاں تک خیال ہے 172 میں یہی گزرا ہے کہ لوگ جس کچھ سے جاہل ہیں، جس کو نہیں سمجھتے، اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ مجھے جس علم کا پتہ نہیں ہے، میں نے جو علم پڑھا نہیں ہے، یا مجھے جس شے کے بارے میں معلومات نہیں ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کی معلومات لوں، میں اس کا علم حاصل کروں، اس کی بجائے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جو حلا، چاہے وہ دنیاوی جو حلا ہوں، چاہے وہ دینی حوالے سے جاہل ہوں، چاہے وہ کسی فن سے جاہل ہوں، چاہے وہ کسی خاص علم سے جاہل ہوں، جو جس شے کا علم نہیں رکھتا وہ اس شے کا زیادہ دشمن ہوتا ہے۔ یعنی علی القاعدہ جس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام جملہ ہے، او جی فلاں بندہ جی بڑا علماء دشمن ہے، وہ در حقیقت علم دشمن ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اس سے جاہل ہوتا ہے، اور وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اس صاحب علم کی دشمنی اور مخالفت کرتا ہے۔ مجھے سیاست نہیں آتی، میں ان کی مخالفت کروں، مجھے سائنس نہیں آتا، میں سائنسدانوں کی مخالفت کروں، الی آخر ہی جو چیز مجھے نہیں آتی میں ان کی مخالفت کروں۔ ہاں، وہ مخالفت در حقیقت اس علم کی ہوگی جو میرے اندر نہیں ہے، اس شخص کی نہیں ہوگی۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ الناس اعداء، لوگ دشمن ہوتے ہیں کس کے؟ ما جاہلو، جس چیز کو نہیں جانتے۔ وہ شخص کے دشمن نہیں ہوتے، در حقیقت جو شے وہ نہیں جانتے، جس کا ان کو علم نہیں ہوتا، وہ لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں، الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن۔ زہد کیا ہے؟ زہد کا معنی ہوتا ہے عدم الرغبت فی الشیء، یعنی کسی شے میں دلچسپی نہ لینا۔ جب ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا زاہد ہے، مراد ہے کہ اس کو مادی چیزوں میں، دنیاوی کی چیزوں میں، مال دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم لوگوں کی بات نہیں کرتے، اپنی بات کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ زہد والی صفت ہے یا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے بجائے اپنے بارے میں کریں کہ آیا یہ زہد کہ شے میں، یعنی مال دنیا میں رغبت نہ رکھنا، میں اپنے بارے میں تو فیصلہ کر سکتا ہوں کہ آیا میرے اندر یہ زہد کی صفت ہے یا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے بڑا آسان فرماتے ہیں، الزہد کلہ، زہد کی تعریف کیا ہے، زہد کسے کہتے ہیں، پھر میں اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں بین کلمتین من القرآن، قرآن مجید کے 2 کلموں میں ہے۔ قرآن مجید کے 2 کلموں میں پورے کا پورا مفہوم زہد موجود ہے۔ وہ کیا؟ بہت پیارے فرماتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے فوت ہو جائے، مراد کیا؟ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، لا تأسوا، اس پر رنج نہیں کرنا، اس پر حزن و ملال نہیں کرنا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہارے پاس آ جائے اس پر فرح، خوشی، اترانا نہیں، تکبر نہیں کہ میرے پاس فلاں چیز آ گئی اب یہ ہو گیا، فرماتے ہیں نہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس آیت مجیدہ کی روشنی میں وَمَن لَمْ يَعْسَى عَلَى الْمَاضِي، جو گزشتہ پر افسوس نہیں کرتا، جو گزشتہ پر غم نہیں کرتا، حزن نہیں کرتا، وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي، اور آنے والی چیز پر خوشی کا اظہار، اتراتا نہیں، جشن ہوتا کہ او میرے پاس یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا، اور ذہن میں کیا ہے جو چلا گیا وہ بھی اس دینے والے کے حکم کے مطابق مجھ سے گیا ہوگا، جو نعمت آ رہی ہے یہ بھی کوئی دینے والا ہے جس نے مجھے دی ہے، نہ ماضی پر نہ گزشتہ پر افسوس، نہ ملنے والی چیز پر، ابھی آنے والی چیز پر کوئی تکبر، غرور، اترانا، خوشی، جو یہ ہے فقط فرماتے ہیں فقد اخذ الزہدا بطرفیہ، گویا اس بندے نے زہد کو دونوں طرف سے، دونوں سمتوں سے اخذا پکڑ لیا، سمیٹ لیا۔ اب میں اپنے بارے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ آیا میرے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے، چونکہ فارمولہ تو میں نے بتا دیا کہ ہر وہ بندہ زاہد ہے جو گزشتہ پر، جو ہو گیا، جو چلا گیا اس پر افسوس نہیں کرتا، اور جو مل گیا ہے وہ اس پر غرور و تکبر نہیں کرتا، یہ معیار ہے۔ اب اس کو میں خود اپنے اندر دیکھ سکتا ہوں، غرور و تکبر کرنا اور شے ہے، شکر کرنا اور شے ہے، اس کو فرق کرنا ہے، شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں ما انقذ النوم لعزائم اليوم، سبحان اللہ۔ انسان بڑے بڑے پروگرام بناتا ہے، بہت کچھ اس کا ہوتا ہے کہ کل میں نے یہ کرنا ہے، کل میں نے یہ کرنا ہے، بڑی اس کی پلاننگ ہوتی ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بسا اوقات، اکثر اوقات، ما انقذ النوم فعل تعجب ہے کہ یہ دیکھا ہے کہ جب وہ سوتا ہے اور گہری نیند میں سو کے جب فریش ہو کے اٹھتا ہے، کئی پکے پروگرام پہلے سے بنائے ہوتے ہیں، پھر وہ نیند اس کے وہ پروگرام ختم کر دیتی ہے۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، باطل کرنا۔ بعد جی انشاءاللہ صبح اٹھنا ہے، 6 بجے ادھر جانا ہے، نماز پڑھ کے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، بڑا جناب زبردست فعالیت کا پروگرام ہوتا ہے پورے دن کے۔ رات کو سویا، جب سکون آیا، دوسرے دن کے کئی پروگرام چھوڑو یار، وہ بھی نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اچھا آج نہیں، انشاءاللہ کل کریں گے۔ ایک کام کر رہا تھا بڑی بہتری کے ساتھ، بس جیسے آج میں نے کیا نا، انشاءاللہ کل بھی میں نے اسی طرح کرنا ہے۔ رات آ گئی، سو گیا، سونے سے سکون ملا، جب سکون ملا دوسرے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار پھر پرسوں کر لیں، آج رہنے دیں۔ ایسے پروگرام ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ما انقذ النوم لعزائم اليوم، کہ یہ نیند، عزائم، عزیمہ یعنی پختہ جو ارادہ ہوتا ہے، دن کی عزائم میں یعنی دن کے پروگراموں میں، دن کے ارادوں میں، مہم چیزوں میں، ما انقذ النوم، یہ نیند ان کو توڑنے والی ہے، ان کو کمزور کرنے والی ہے،
اور ذیل تعجب ہے، یعنی بڑی کمزور کر دیتی ہے کہ پہلے کوئی پروگرام ہوتے ہیں لیکن جب نیند سے اٹھتا ہے پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دن کے پروگراموں میں وہ کمزور پھٹ جاتا ہے یا ان کو باطل کر دیتا ہے، ان کو ترک کر دیتا ہے، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر کر لیں گے مثلا۔ وقال علیہ السلام الولایات مزامیر الرجال، ولایت اس حدود کو کہتے ہیں جو کسی حاکم کی حکومت کے دائرے میں آتی ہے، اب وہ چاہے وہ ملک کا حاکم ہے، صوبے کا حاکم ہے، ضلع کا حاکم ہے، یعنی وہ پورا علاقہ جو اس کی ولایت میں، اس کی سلطنت میں، اس کی رعایا میں آتا ہے وہ ہو گیا ولایت۔ مزامیر جمع ہے مزمار کی، مزمار جو گھوڑے دوڑ ہوتے ہیں، جو گھوڑوں کے میدان ہوتے ہیں وہ بڑے وسیع ہوتے ہیں، جو گھوڑے دوڑاتے ہیں اس میں مقابلہ ہوتا ہے گھوڑے دوڑ کا، جو گھوڑے دوڑ کا جو میدان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مزمار۔ یہاں مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں الولایات مزامیر الرجال، یہ حکومت لوگوں کی لیے میدان ہیں۔ مراد کیا؟ یعنی لوگوں کی آزمائش کا میدان ہے۔ جب تک صاحب الیکشن نہیں جیتے تھے، ہر غریب فقیر کو دو ہاتھ سے ملتے تھے، کھڑے ہو کے ملتے تھے، گلے لگا کے ملتے تھے۔ الیکشن جیت گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعلیٰ، منسٹر، جتنی اس کی حکومت اس کو ملی آ گیا۔ اب پتہ چلے گا اس کا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ اس کی رویہ کیسا ہے۔ جب تک اس کے پاس اختیار نہیں تھے تو اس کا رویہ یہ تھا، لیکن جب اس کو حکومت مل گئی، حکومت سے مراد یہ نہیں کہ وہ صدر یا وزیر اعظم بنے، یعنی جتنے لوگوں پر، فرض کرو ایک دفتر کے 4 کلرک اس کے ماتحت آ گئے ہیں، ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر بن گیا ہے، کوئی بھی جتنی اس کو اختیار ملے ہیں، جتنی حکومت ہے، جتنے اس کے ماتحت لوگ ہیں، یہ حکومت در حقیقت اس کی آزمائش کا میدان ہے۔ یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ قبل الحکومت جو کچھ تھا آیا وہ اوریجنل تھا، یا اختیارات اور حکومت ملنے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ اوریجنل ہے۔ یہ آزمائش کا میدان ہے حکومت کا ملنا، اس سے بندے نکھرتے ہیں، ان کا جو اندر ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے۔ وقال علیہ السلام لیس بلد بأحق بک من بلد خیر البلاد ما حملک۔ فرماتے ہیں کون سا شہر تیرے لیے بہترین شہر ہے؟ آیا وہ شہر جہاں تیری پیدائش ہوئی، وہ شہر جہاں تو پڑھتا رہا، وہ شہر جہاں تو کچھ عرصہ رہا، وہ شہر جہاں تو رہ رہا ہے؟ یہ اگر مختلف ہوں تو امیر المومنین فرماتے ہیں ان میں سے کون سا شہر تیرے لیے بہترین اور اچھا شہر ہے؟ معیار کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں لیسا بلدن، کوئی بھی شہر نہیں ہے، بے احق بکا، تیرے لیے زیادہ حقدار، من بلدن، دوسرے شہر سے، یعنی تیرے لیے ایک شہر سے دوسرا شہر کوئی کسی پر بلحاظ حق فوقیت نہیں رکھتا، سب برابر ہیں۔ پس پھر خیر البلاد، تمام شہروں میں سے بہترین شہر وہ ہے ما حملکا، جس نے تمہیں اٹھایا ہوا ہے، یعنی جس شہر میں تو رہ رہا ہے۔ امیر المومنین کی نظر میں تو جس شہر میں بھی رہ رہا ہے، جس شہر نے تیرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تیرے لیے وہی شہر ہی بہترین ہے۔ فلاں شہر بہترین، فلاں شہر بہترین،
امیر المومنین کی نظر میں جس نے تجھے تیرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جس نے تجھے قبول کیا ہے، جس شہر میں تو رہ رہا ہے، فرماتے ہیں بس یہی بہترین شہر ہے۔ وقال علیہ السلام قد جاء نعی الاشتر رحمہ اللہ۔ نعی کہتے ہیں موت کی خبر کو، نعی نون عین یا۔ قد جاءہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچی نعی الاشتر، جناب مالک اشتر کی شہید ہونے کی خبر۔ مالک اشتر امیر المومنین کا بہت ہی مخلص ترین صحابی تھا۔ امیر المومنین کو جناب مالک اشتر سے بہت محبت تھی۔ وہ محبت جناب مالک کے خلوص کی بنیاد پر تھی، اور جناب مالک کہ جب موت کی خبر آئی، شہادت خبر آئی، کسی اپنے صحابی کی موت پر امیر المومنین نہ اتنے پریشان ہوئے، نہ اتنے روئے، نہ اتنے غمزدہ ہوئے صحابہ میں سے جتنا جناب مالک اشتر کی شہادت پر ہوئی۔ مختلف مقامات پر تحریریں موجود ہیں، خطبات موجود ہیں، فرامین موجود ہیں۔ فرمایا مالک مراد کیا؟ شہید ہو گیا، چلا گیا، دنیا چھوڑ گیا۔ وَمَا مَالِكٌ، پھر یہ تعجب کر کہا مالک کیا تھا، کیا شخصیت تھی مالک کی؟ فرماتے ہیں واللہ، عظمت دیکھو مالک اشتر کی، کہ امیر المومنین مالک اشتر کے بارے میں جو آگے فضائل بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے امیر المومنین جیسی شخصیت اللہ کی قسم اٹھا رہی ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، مالک کیا تھا؟ توجہ آگا، لو کانا جبلن لکانا فندن۔ فند اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو پہاڑی سلسلے سے جڑا ہوا نہ ہو، یعنی ایک سلسلہ پہاڑی آ رہا ہے، وہ یہاں ختم ہو جائے، کوئی اور علیحدہ ہو، یہ بالکل علیحدہ پہاڑ ہو، جیسے خاص چوٹی ہو، جو ادھر ایک سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو بالکل باقیوں سے تھوڑا جدا ہو، اس کو۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لو کانا جبلن، اگر مالک اشتر پہاڑ ہوتا، لکانا فندا، تو وہ ایک منفرد اور بلند پہاڑ ہوتا۔ ولو کانا حجرا، اگر مالک اشتر پتھر ہوتا، لکانا سالدا، تو ایک سنگ گراں سخت بھاری پتھر ہوتا۔ مالک ایسا پہاڑ ہوتا، لا یرتقیہ الحافر، کوئی حافر، جیسے ہمارے رجل ہوتے ہیں انسان کے پاؤں کہتے ہیں، حافر جانوروں کے جو ہوتے ہیں، یعنی کوئی سوم، مطلب کیا؟ کوئی پیدل چلنے والی سواری لا یرتقیہ، اس پہاڑ کی بلندی پر، یعنی مالک اشتر اتنا بلند پہاڑ ہوتا، کوئی حافر یعنی کوئی جانور، اس میں گھوڑا ہو چاہے اونٹ ہو، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب سم جانور جو ہوتے ہیں، لا یرتقی ہے، ارتقاء یعنی بلند ہونا، کوئی اس کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولا یوفی علیہ الطائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ
وہاں تک ایفا کر سکتا. مراد کیا ہے؟ وہاں پہنچ سکتا. مرادی معنی کیا ہوگا؟ اگر مالک پہاڑ ہوتا تو اتنا ہوتا، نہ ہی کوئی سم یعنی کسی جانور کے سم یعنی جو پیادہ جانور ہیں نہ یہ وہاں پہنچ سکتے، نہ ہی کوئی پرندہ اس پر مار سکتا. مالک اشتر اتنا عظیم انسان تھا. وقال علیہ السلام قلیل مدوم علیہ خیر من کثیر مملول منہ. امیر المومنین ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ معیار قلیل ہونا اور کثیر ہونا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا کام کرتے ہیں یا زیادہ کام کرتے ہیں. معیار یہ ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں، جتنا بھی کرتے ہیں، اس میں آپ مستقل مزاج ہیں یا نہیں ہیں. ہماری تدریس کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک استاد ہے، تھوڑا پڑھاتا ہے لیکن مستقل دائم، کوئی چھٹی نہیں، لیکن پڑھاتا تھوڑا تھوڑا تھوڑا. اور ایک 2 دن آیا 3-4 صفحات پڑھا دیے، پھر 2 دن چھٹی کر دی، پھر آیا 4 صفحات پڑھا دیے. امیر المومنین فرماتے ہیں نا، استقلال تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، مستقل ہو، یہ اس زیادہ سے بہتر ہے کہ جس سے انسان تنگ آ جائے. آپ اگر ٹیچر ہیں، آپ 20 منٹ 30 منٹ میں کلاس خوشی سے آپ کو سنتی ہے، روزانہ اتنا پڑھائیں روزانہ اتنا پڑھائیں. یہ اس 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے بہتر ہے کہ جب سننے والے بھی تھک جائیں اور آپ خود بھی تھک جائیں اور تنگ آ جائیں. یہ دوام ہمیشہ کی استقلال. امیر المومنین فرماتے ہیں قلیل، وہ تھوڑا سا عمل، مدوم علیہ ہے، جس پر دوام ہے، جو ہمیشہ ہے، جو مستقل مزاجی سے ہے، آہستہ 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 چل رہا ہے، یہ تھوڑا بھی خیر من کثیر، اس کثیر عمل سے بہتر ہے، مملول منہ، جس سے انسان تنگ ہو جائے، جو دل تنگی کا باعث ہو. ہے تو کثیر لیکن انسان اس سے تنگ ہو جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں اس سے وہ تھوڑا بہتر ہے کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہو، دائمی ہو، جس میں کوئی تنگی محسوس انسان روز تھوڑا تھوڑا بالآخر ایک دن مکمل ہو جائے گا. وقال علیہ السلام اذا کان فی رجل خلۃ رائقۃ فانتظروا اخواتها. یہ لفظ ہے خلا نہیں پڑھنا. خلا کہتے ہیں خصلت کو، عادت کو. رائقہ پاک، خالص، اچھی، بہترین. فرماتے ہیں اذا کان فی رجل، اگر کسی شخص میں ہو خلۃ رائقہ، بہترین عادت، پاک خصلت، عمدہ خصلت، اچھی چیز، فانتظروا، پھر انتظار کرو، اخواتہا، اس اچھی خصلت کی دیگر خصلتوں کا. کیوں؟ جب ایک انسان میں آپ کو ایک بہترین خصلت نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ انسان مزاجن شریف الطبع ہے،
یہ انسان مزاجن اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ فلاں بندہ ماشاءاللہ اپنے واجبات مالی خمس باقاعدہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ باقاعدہ ادا کرتا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا، اچھی خصلت ہے، امید رکھو کہ انشاءاللہ یہ بندہ سخی بھی ہوگا، یہ اور کار خیر بھی کرے گا، اور چونکہ اس کے مزاج میں بخل نہیں ہے، جمع آوری نہیں ہے، چونکہ وہ خصلت سامنے آ گئی اور بھی اچھی آئیں گی۔ اور اگر اس سے کوئی ایک بری خصلت آپ کو نظر آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ شخص مزاجن برا ہے۔ اگر اس میں یہ عادت ہے تو باقی بری عادات بھی جو اس جیسی ہیں وہ بھی اس بندے میں ہوں گی، پھر اس کا بھی انتظار کرو۔ پس اذا کون فی، کیوں؟ توجہ آ جان، اس لیے کہ یہ جو ہماری عادات ہوتی ہیں نا، یہ در حقیقت ہماری شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ایک درخت کھڑا ہو، اگر اس سے ایک کونپل نکلتی ہے تازہ تو اس کا مطلب بھی اور بھی نکلیں گی، اور جب تک کوئی تازہ ایک کونپل بھی تازہ نہیں نکلتی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، گل گئی ہیں، جل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، چونکہ ایک کونپل بھی تازہ نہیں نکلی۔ وہ ایک تازہ کونپل اس سے نکلنا یہ بتاتا ہے کہ اس میں بھی جان ہے، یہ اور بھی نکلیں گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اذا کان فی رجل خلۃ رائقہ، کہ اگر کسی شخص میں ایک رائقہ یعنی ایک اچھی پاکیزہ خصلت ہے، فانتظروا اخواتہا، تو اس اچھی خصلت کی جو باقی اخوات ہیں یعنی اس جیسی جو اور اچھی خصلتیں ہیں اس کی بھی اس سے انتظار کرو، وہ بھی متوقع ہیں انشاءاللہ، وہ بھی اس سے ظاہر ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔